السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں DTVN۔ ناظرین، حکومت بہت سارے تنازعات میں تو گری ہوئی تھی پہلے سے ہی، لیکن آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا اور اس بل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عجلت میں ہوا تیار، اور تیار ہونے کے بعد اس کو پاس کرانے کے لیے بھی کافی ساری عجلت میں ہی کوششیں کی گئیں، لیکن حکومت اس بل کو اسمبلی میں پیش کر کے اس کے اوپر جو اپنے مطلوبہ نتائج ہے وہ حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہی، بلکہ یہاں پر پاکستانی عوام نے ایک اور حیران کن منظر دیکھا۔ وہ یہ کہ کچھ عرصے پہلے تک لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے حکومت کے ساتھ کافی سارے اختلافات ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو حکومت سے بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہ ایک وقت آیا کہ ان کی وہ توقعات اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں اور وہ ناراض ہو گئے، اور بہت سارے ان کے بیانات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس ناراضی کا برملا بہت ساری جگہوں پہ اظہار بھی کیا۔ پی ٹی آئی جو پہلے ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت سارے ان کے مسائل چل رہے تھے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی، اور مولانا بالکل لگ رہا تھا کہ ایک بالکل سائیڈ لائن ہو کر بیٹھ گئے، لیکن پھر سیاست نے ایک نیا موڑ لیا اور ان آئینی ترامیم کو پیش کرنے کے بعد یہ تمام پارٹیز میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، یہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر کاٹتے ہوئے دیکھے گئے اور کئی ان کی امامت میں نماز بھی پڑھتے ہوئے دیکھے گئے۔ بنیادی طور پہ یہ آئینی ترامیم تھیں کیا جن کو پاس کرانے کے لیے حکومت نے بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کہ باہر اور اندر ڈیرے لگا لیے، اور پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے، اور سب کی امیدیں مولانا فضل الرحمان پر کیوں ٹکی ہوئی ہیں؟ بنیادی طور پر ان آئینی ترامیم میں ہے کیا، کون سے مسائل ہیں، کون سی چیزیں، کون سے تحفظات ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس سے پر بات کرنے کے لیے جن مہمانان کو آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا، ان میں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں حفظہ بخاری، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ اور سابقہ فنانس سیکرٹری بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی، اور میرے ساتھ موجود ہیں عمران ساحر خان جو مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے۔ میں آپ دونوں مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں، اور سب سے پہلے حفظہ بخاری صاحب آپ کی طرف چلوں گا کہ یہ آئینی ترامیم کے لیے حوالے سے جو بل پیش کیا جا رہا ہے، آپ چونکہ قانون دان ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتی ہیں اس طرح کے امور پر، خاص طور پہ آئین کے اوپر، تو کیا کہتی ہیں کون سے اس میں ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ سارا ہمارے خلاف ہے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں اس میں تو بہت سارے فوائد ہیں؟ تھینک یو سو مچ ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم ایسا نہیں ہے کہ ترامیم پہلے ہوئی نہیں ہے، امینڈمنٹس قوانین، یہ غالباً 26ویں ترمیم، ہاں امینڈمنٹس قوانین میں ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو آئینی عدالتوں کے قیام پہ بات ہے، اس پہ آلریڈی کنسنسس ڈیولپڈ ہے۔ ابھی جو کچھ حضرات آ کے یہاں ٹی وی پہ 3-4 دنوں سے اس آئینی عدالتوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں وہ یا ان کے جو لائزون کے لوگ ہیں وہ خود اس میں سگنیٹری رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ ایک درینہ مطالبہ تھا، یہ ڈیمانڈ تھی کہ آئینی عدالتیں، دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گی تب بھی تو باقی جو عام لٹیگنٹ ہے اس کا کیس سنے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس، جب کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز فکس ہوتی تھیں سپریم کورٹ میں، تو تمام سپریم کورٹ کا جو لوڈ ہوتا تھا وہ سارا اٹینشنز جو ہیں وہ ساری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز پہ ہوتی تھی، جس سے کہ جو لے پرسن ہے، لے مین ہے، اس کی تو کیسز کی باری نہیں آتی تھی۔ تو جو ہمارا ایز بینگ پارٹ آف لیگل فرٹرنیٹی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا مین آبجیکٹ تو انصاف کی فراوانی ہے، کوئی ریلیف ملے لوگوں کو، لیکن اگر 4 سال تک کیسز فکس ہی نہیں ہوں گے تو اس سے ایک بڑی انزائٹی جو ہے وہ عام پبلک میں چل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی کیسز کی وجہ سے؟ اچھا، اس سے یہ ہوا کہ یہ جو تھی یہ ڈیمانڈ 2006 میں، بلکہ اس سے پہلے بھی کنسنسس تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور محترم نواز شریف صاحب کا کہ ایک آئینی عدالتیں جو ہیں وہ قیام پذیر ہوں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں دے آل آر سگنیٹریز، یہ جو باقی پارٹیز ہیں، تو اس پہ تو کنسنسس ہے۔ اس پہ مخالفت کرنا میں سمجھتی ہوں ایک غلط بات ہے، کیونکہ یہ ایک ان کی ڈیمانڈ تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب اس کا اس ڈرافٹ میں
جو اس کی کمپوزیشن آف کورٹس جو ہے اس پہ بات کی جا سکتی. اس پہ وکلا حضرات میں, وکلا کی جو برادری, ہماری وکلا تنظیمیں میں اور وکلا برادری میں تشویش پائی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں کلیئر نہیں ہے کہ ہو ول بی دا چیف جسٹس, ول بی دا ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹس, کیونکہ اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ود کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر کسی کو بھی چیف بنائیں گے. تو کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ اوریجنل جورسڈکشن آف دی کورٹ جو ہے 184 جو ہے, وہ جو مین پاور ہے سپریم کورٹ کی, وہ تو شفٹ ہو جائے گی آئینی عدالتوں, 186 بھی ادھر چلی جائے گی جو ایڈوائزری, تو جو باقی کی سپریم کورٹ ہے اس کے پاس 185 جو کہ اپیلیٹ فورم ہے وہ رہ جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بارز میں تو بلکہ سپر کورٹ کا بھی ورڈز یوز ہوا ہے کہ اس میں سے سپیریئر کورٹ ہوگا. تو کیا ہم اس ملک کو 2 چیف جسٹس دینے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے اس میں کہ ہو ول بی دا سپیریئر کورٹ. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو بار ایسوسیشن ہے ان کو جو بنیادی تحفظات ہیں وہ سلیکشن آف جسٹس, یس, اس کی کمپوزیشن کانسٹیٹیوشن کی کمپوزیشن پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس پہ تو یہ آئینی عدالتیں بننا یہ تو ایک کنسنسس والی بات تھی نا, اس پہ تو ساری پارٹیز متفق تھیں, سگنیٹری ہیں اس میں, اور اس طرح تنقید پر آئے تنقید پہ نہ آئے بلکہ اس کی کمپوزیشن پہ بات کی جا سکتی ہے. کون سے ملک میں کہاں آئینی عدالتیں نہیں ہیں؟ آپ کے جو روایتی حریف ہے انڈیا ہے, اس میں آئینی عدالتیں دیکھیں. ہماری ان آئینی عدالتوں سے یا آئینی بینچ بن جائے یا عدالتیں بن جائے, اس سے یہ ہوگا کہ عام پبلک کا, عام لٹیگنٹ کا جو کیس ہے اس میں سپیڈی ہوگا, اس کے جو کیسز فکس ہیں دیوانی فوجداری جو باقی کیسز سپیڈی سنا جائے گا. دیکھیں اگر آپ عدلیہ کا وقار بحال رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو اس ادارے پہ, اور پھر ان کو فوری انصاف ملے. اگر 4 سال 6 سال ان کا نمبر ہی نہیں آتا, کیسز فکس ہی نہیں ہوتے ہیں, اور وہ سارا کا سارا جو ٹائم ہے وہ آئینی, پچھلے آپ دیکھ لیں کہ یہ جب یہ لگی ہیں یہ جو آئینی جو جتنی بھی پٹیشنز لگی ہیں اس سے عام لیٹیگنٹ نے کتنا سفر کیا. تو میں سمجھتی ہوں اٹس اے ویجیلنٹ اینڈ رائٹ ڈیسیژن کہ آپ ایسا کوئی اقدام کریں. چارٹر آف ڈیموکریسی کو, جوڈیشل ریفارمز کی تو بات ہر پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ بات ہوتی ہے, اور عدلیہ کو, اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن جو اس ڈرافٹ میں کچھ چیزیں ہیں اس پہ تشویش پائی جا رہی ہے, اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے, جس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کمپوزیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, آپ کا بالکل موقع سامنے آ گیا. عمران, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے بھی اس سارے ڈرافٹ کو دیکھا اور چیزوں کے اوپر آپ نے بھی نگاہیں دوڑائی ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ملک صاحب. جسے حفظہ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہیں, اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آئینی ترمیم ہو رہی ہے. آئینی ترمیم کا مطلب ہے کہ آپ پوری قوم جو 25 کروڑ عوام ہے, تمام دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم جیسے ترمیم ہوتی ہے تو اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے. 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, آپ یقین کریں کتنے تقریباً 9 ماہ لگے اس کو, اس کی ڈائلاگز میں اس کی سب سے مشاورت ہوئی, اس کے بعد 18th امینڈمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسا کریں گے کہ رات کی تاریکی میں کوئی چیز کریں گے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ ملا کے بھی کریں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تو یہ غلط ہے. جس طرح ابھی حفظہ نے کہا کہ ہاں جو کانسٹیٹیوشن کورٹس ہیں وہ بننی چاہیے, لیکن اس کی کمپوزیشن جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کمپوزیشن کو ڈسکلوز بھی نہیں کر رہے, آپ میڈیا کو بھی نہیں دے رہے, آپ ان کو بھی نہیں دے رہے جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, جن کو آپ نے ساتھ ملا کے یہ ڈیولپ کرنا ہے, یہ کلاسز لگانی ہے, آپ جب ان کو بھی آپ سب نے دیکھا کہ نہ تو مولانا صاحب کے پاس ڈرافٹ آیا, ایون یہاں تک کہ ہمارے وزیر قانون کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں تھا. وہ جب کہہ رہے تھے کہ مجھے کاپی ملی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس بھی نہیں تھا. تو دیکھیں ایمبیگوٹیز تو پیدا اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہوں جس کو آپ عوام کو بتا بھی نہیں رہے اور ایک بہت بڑی امینڈمنٹ آپ کرنے جا رہے ہوں. قانون تو بناتے ہیں, درجنوں قانون. ابھی پی ڈی ایم نے جب پچھلے تقریباً 3 درجن قانون پاس کروائے, ٹھیک ہے, کسی کو پتہ نہیں کیا تھا اس میں کیا نہیں تھا. آپ لیکن آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں تبدیل بھی نہیں ہو سکتا, اور اگر تبدیل کریں گے تو پھر 2/3 میجورٹیز چاہیے.
تو ہمیں بھی پاکستان نظریاتی پارٹی کو کانسٹیٹیوشن کوڈس بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کی کمپوزیشن جو ہے, ان کے جو کلاسز ہیں وہ سب کے ساتھ پیش ہونے چاہیے, سب کے پاس آنی چاہیے, سب کے مشورے سے جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا حفظہ بخاری صاحب, یہ جو بات عمران کر رہے ہیں, عمران یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت اجلت میں لایا گیا اور اس کو مختلف جگہوں پہ ڈسکس بھی نہیں کیا گیا. سیکریسی کا ایلیمنٹ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ویسے بھی جب آپ کچھ بل یا ایسا ڈرافٹ بناتے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کے لیے رکھیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کا اس میں جو ہے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو دیکھا جائے. نو ڈاؤٹ یہ بڑی امپورٹنٹ دستاویز ہے ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن, کیونکہ بعد میں اس نے باقی تمام قوانین کی فارمیشن کرنی ہوتی ہے. اچھا, یہاں سے لگتا نہیں ایک چیز تو دیکھیں, ابھی آپ نے کہی کہ اس میں جو مقرر تقرریاں ہوں گی وہ کافی ساری ابہام ہے ان کے اوپر کہ وہ کیسے ہوں گی, اور اس کے اوپر مطمئن بھی نہیں ہے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں. آپ ایک تو یہ, لیکن عمران صاحب کی بات اس طرف اشارہ نہیں کرتی کہ اس میں اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں میں نے وہ ڈرافٹ پڑھا, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی کلیئر ہی نہیں ہیں. لیکن ابھی یہ ڈرافٹ ہے, ابھی اس پہ بہت ساری چیزیں ایڈ اور جو ہے چینج نہیں, لیکن اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں پھر تو ایک دم پاس بھی کرا لیا جائے گا, بعد میں ڈسکشنز ہوتے ہیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ اس میں سیکریسی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو ڈبیٹ میں رکھتے ہیں. اس کو یہ ایک جو اس سے جو چیز تاثر گیا ہے اسپیسیفکلی وکلا برادری میں, ہم لوگ قانون کے لوگ ہیں, ہم لوگ تو آؤٹ آف پروسیجر تو کسی چیز کو پسند نہیں کرتے. کوئی سائفر تھوڑی ہے جس میں جو ہے وہ راز و نیاز کا ایلیمنٹ, اور یہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں کہہ, یہ تو 25 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ ہے اس ساری باتوں سے نا. لیکن اس کے لیے نہ صرف اب دیکھیے خالی آئینی عدالتوں کی بات نہیں ہے, اس میں آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن ہے, اس میں بہت زیادہ ایمبیگوٹیز ہے آلریڈی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ پارلیمان کے بندوں کو اس میں انڈکٹ کر رہے ہیں. آلریڈی وہاں پہ جو وفاقی وزیر قانون اور صوبائی وزیر قانون جو ہیں وہ آلریڈی وہ وفاق کی پریزنٹیشن وہاں پہ موجود ہے. تو آپ مزید اس کو سپریشن آف پاورز کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ پارلیمان ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم آئینی اور جو ہمارا عدلیہ کا جو ایک وقار ہے اس کو ہم خراب نہیں کر سکتے. کل کو پارلیمان بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی, ججز کو کس طرح ہٹایا جائے گا, کیسے ان کی امپیچمنٹ ہوگی, تو وہ لوگ تو دیکھیں آپ سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن میں جو اگر جو لوگوں کو دیکھیں تو اس میں تو 50 سال 60 سال لوگوں نے اپنا پورا پریکٹس کو دیا, اس پروفیشن کو دیا, اور وہ اتنے سیزنڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اس مقام تک پہنچتے ہیں. اور ایک پارلیمان جو ہے وہ آ کے اور وہ ان کی ججز کی تعیناتیوں کا اگر فیصلہ, آلریڈی قانون میں کانسٹیٹیوشن میں یہ بات موجود ہے کہ ان کی جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی سے ہوتا ہوا جو بنے گا, ان کی اتنی پریزنٹیشن کافی تھی. تو اس پہ بھی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ جو پارلیمان کے بندوں کو وہاں پہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی وفاقی وزیر ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عمران, کیونکہ آپ کا تعلق سیاست سے ہے تو آپ سے ایک سیاسی سوال میں کروں گا, اور وہ یہ کہ اطلاعات کے مطابق جو ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جو سارے جا رہے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ بھئی اگر آپ ہمیں کے پی کی جو ہے وہ گورنرشپ دے دیتے ہیں, ہمیں گورنر ہمارا لگا دیا جاتا ہے تو پھر کوئی بات بن سکتی ہے. اور پی ٹی آئی سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں سینٹ میں 2 مزید سیٹوں کے لیے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, جس پہ ہمیں تو پتہ لگا کہ ایک پہ تو پی ٹی آئی راضی بھی ہو گئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ مولانا صاحب کی بات کو جو ہے کر کے اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کر کے انہیں اپنی طرف جھکاؤ کر سکتا اور مولانا راضی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی یا ان کے ساتھ؟ ملک صاحب, یہ تو ہمارے پاکستانی پولیٹکس کا جو ہے نا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ مچھلی منڈی تو لگا لیتے ہیں, آفرز بھی کرتے ہیں, ایون یہاں تک ابھی مولانا لگتا ہے کہ ان آفرز میں سے کسی نہیں, ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ کریں گے, کیونکہ شاید جو جتنی بھی پاسٹ میں ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ مولانا اس دفعہ جو ہے وہ ایک فیئر پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر گورنرشپ دی گئی پھر بھی نہیں, میں گورنرشپ کی بات بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ ریومرز تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی. اصل میں وجہ کیا ہے, دیکھیں ہم اگر کانسٹیٹیوشن کی اس پہ نا جو امینڈمنٹس کی جو کچھ کلاسز ہیں اگر اس پہ بات کریں, فرض کریں فلور کراسنگ جو ہے وہ لیگلائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فلور کراسنگ تو ابھی ہو رہی ہے,
ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کو آفرز کی جا رہی ہیں, اگر آفرز کی جا رہی ہیں تو یہ تو فلور کلوزنگ ہی ہو رہی ہے. 63A کو وہ آلریڈی وائلیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس میں سے نکل جائے. میں سمجھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو پہلے فرض کرو جیسے تھے نا کہ کہہ رہے تھے کہ ہر حکومت میں مولانا صاحب کا حصہ ہوتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مولانا صاحب کا حصہ جو ہے وہ, لیکن اس دفعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, صدارت مانگ رہے تھے اور وہ پھر ہاں شاید وہ اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن ملک صاحب پتہ کیا, اس دفعہ جو ہے نا جس طرح کہا گیا ہے کہ ایک جو ہے امینڈمنٹس ڈرافٹ جو ہے وہ مولانا صاحب وہ دیں گے, ایک ڈرافٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی دے گی, تیسرا ڈرافٹ جو ہے وہ حکومت دے گی. پھر بیٹھیں گے اس کے بعد جو جن پہ رضامند ہو جاتے ہیں سارے, وہ پھر ڈرافٹ فائنل ہوگا اور وہ پیش کیا جائے گا. لیکن چلیں اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ سوال میں اس پہ ایک بات کروں گی. دیکھیں یہ تو ہمارا پولیٹیکل وزڈم ہے, یہ تو ہمارے پولیٹیشنز کا عالم ہے کہ آپ عوامی رائے کو یا عوام کے مفاد کہاں گیا, پھر تو ان کے سیاسی مفاد آگے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ دستاویز کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں جس نے بعد میں لوگوں کی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, اور خود ان کی ڈرافٹ میں اتنی ایمبیگوٹیز آ جانی ہیں, وہی نظریہ ضرورت ہے, ضرورت بھی نہیں ہے. خواہشات کے مطابق قوانین بنا کے یا ڈرافٹنگ کر کے لوگوں کو, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے یہ بڑا ہائی لائٹ, جو 63 والا بات کر رہے ہیں 63A والی, تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ جو ہے وہ تو پھر ختم ہی سمجھے نا. تو آپ یہ مت دیکھیں, میں اس پہ بڑی میری گزارش ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ آپ اس کو سیاسی رنگ میں مت دیکھیں, اس میں اسٹیک ہولڈرز کا, بار ایسوسیشنز کے نمائندوں کا, بار کا پوائنٹ آف ویو لیں, وکلا برادری کا. دیکھیں قانون کو سمجھنے والے قوانین جو لوگ ہیں ان کا آپ مائنڈ سیٹ چیک کریں, ان سے پوچھیں, ان کی رائے لیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہو اپنے گیا. سیاسی مفادات کے لیے اگر مولانا صاحب مان جاتے ہیں یا کوئی اور پارٹی مان جاتے ہیں تو 25 کروڑ عوام کدھر جائیں گے, کدھر جائیں گے. بڑا خوبصورت نے سوال کیا. کچھ اور بھی اچھے سوالات ہیں میرے پاس جو آپ سے پوچھنا, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کی طرف ناظرین جائیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے اور مزید بریک کے بعد پھر حاضر ہیں. اور میں سب سے پہلے جاؤں گا حفصہ بخاری صاحب آپ کی طرف, کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے مسودہ جو ہے وہ پڑھا ہے اور اس کو میں نے اسٹڈی کیا, تو اس میں بہت سارے, جس طرح آپ نے ایک کلاز تو بتایا جس کے اوپر بہت سارے جو ہیں تحفظات ہیں, دیگر کون سے ایسے کلاز ہیں جن کے اوپر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ متنازع ہیں اور ان کے اوپر بات میں سمجھتی ہوں اس میں جو ٹرانسفر آف ججز کی بات کی جا رہی ہے نا کہ ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے, اچھا اس میں بھی کیٹیگوریکلی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل غلط شک ہے. بہت سارے, جس طرح اگر آپ کے پاس سندھ میں پیڈنسی کیسز کی اس پروپورشن سے ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ہے, بلوچستان میں اتنی پیڈنسی نہیں ہے, بلوچستان ہائی کورٹ میں, تو ان کے ججز کو پنجاب میں لا کر یا کہیں اور لا کر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے نا. یہ پہلے ہم پڑھتے تھے کہ صوبہ بدری بھی ایک سزا ہے, تو اس پہ صوبہ بدری, لیکن اگر اس کو اور آپ کسی کو سزا کے طور پر یا کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے یا اپنا کوئی معاملات کرنے کے لیے کریں, لیکن جب سیاست دان کے ہاتھ میں اختیارات ہوں گے تو کر تو سکتے ہو. یس دیکھیے ہم تو قانون کے بندے ہیں, ہم تو اس بات پہ ہمارا فرم بلیو ہے کہ ہمیں اداروں کے استحکام پہ بات کرنی چاہیے, اور اداروں کی جو سپریشن آف پاور ہے, جو ٹریکوٹمی آف پاور ہے, اس پہ ہمارا فرم بلیو ہے. لیکن اس میں ڈرافٹ میں بہت ساری کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے پارلیمان کا زیادہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے عدلیہ کی طرف. عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے, اور آپ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بل سے یہ آزادی متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی بھی آپ عام جو بندہ ہے نا اس کو, ایون بہت سارے لوگوں پر ان کے اپنے کتنے پولیٹیشینز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آئین کی بات کریں گے, ہم قانون پہ, ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں, ہمارا عدلیہ پہ اعتماد ہے. تو عدلیہ کا اعتماد قائم رہنا چاہیے اور عدلیہ کو اتنا مضبوط اور آزاد ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے انفلوئنس نہ ہو. تو اس میں جو سب سے گریٹ ایلیمنٹ جو متاثر ہونے جا رہا ہے وہ سپریشن آف پاور کا ہے. آپ کیوں اپنے ادارے کے وقار کو, آزادی کو کسی اور ادارے کے لیے جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں دے دیں؟ تو سپریشن آف پاور کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں, اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ بالکل فائنلائز ہو جائے. اگر اس کو ڈبیٹ کریں
اور اس کو شفاف کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ہمارے جو وزیر قانون ہے وہ بڑا فلیکسیبلٹی بھی دکھاتے ہیں کئی چیزوں پر, اور وہ اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کئی چیزیں, کئی ایمبیگوٹیز ختم بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا اچھا اقدام لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے ایک میٹنگ میں اور بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کو ایڈریس کیا, اور کئی جو ابہام تھے وہ کلیئر بھی ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا عمران, میں ذرا ایک عوامی سوال بھی آپ سے کروں گا. یہ جتنا ٹینیور ہو چکا ہے گورنمنٹ کو جب سے بنی ہے, آج آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ بھی پاس ہو گیا ہے. میرا سوال یہ ہے, عوامی سوال ہے, وہ یہ کہ آپ ابھی تک جتنے بھی کافی سارے بل آئے ہیں اور کافی سارے بل جو ہے وہ پاس بھی ہوئے اور ان کو پیش بھی کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایک ایسا بل آیا ہے جو عوامی مفاد میں ہو, کوئی مہنگائی کے بارے میں ہو, کوئی عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہو, کوئی پیٹرول میں ریلیف, کوئی باقی چیزوں میں ریلیف, کوئی ایسا بل بھی آپ کو ابھی تک نظر آیا؟ ملک صاحب, مجھے میری نظر میں ابھی تک کوئی ایسا بل نہیں آیا کہ جو عوام کے لیے جو ڈیسیجن لیا گیا ہو عوام کے لیے لیا گیا ہو. عوام کا بل تو بجلی کے عوام کے بل تو وہی ہے, بجلی کے بل آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آئی پی پیز جو ہیں ویسے ہی کھلی, بس وہ ایک دے دیا, انہوں نے بہانہ دے دیا, لیکن آئی پی پیز پہ بھی کچھ نہیں ہوا. عوام کو ریلیف کہیں نہیں دیا جا رہا. ابھی کسی بھی بل میں کوئی ایسا پیش کسی بھی کوئی بھی بل ایسا پیش نہیں کیا. اتنے سارے ممبران قومی اسمبلی ہیں, پیش تو کوئی بھی قرارداد کر سکتا ہے کسی بھی چیز کو, کوئی آپ یقین کریں پاکستان نظریاتی پارٹی کا جسے ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ ہم جو ہے سولوشن اورینٹڈ چیز لے کر آ رہے ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی ہر چیز پہ, اس بل پہ بھی جو ہے اسمبلی میں جا کے آپ بھی بدل جائیں. نہیں, انشاءاللہ ہم نہیں بدلیں گے. ہمارا ایک بھی بندہ, ہمارا ایک بھی ایم پی ہے, ایم این اے آ گیا, چاہے وفاق میں چاہے صوبائی میں, کوئی بھی آ گیا, انشاءاللہ ہم کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے نکلے ہیں, 12 سال ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانا کیسے ہے. ہمارا ایک بھی آئے گا تو انشاءاللہ وہ بل پیش کرے گا اور پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. سر اس ڈرافٹ میں جو آرٹیکل 9 ہے نا, اس میں تھوڑا سا ایک ایڈیشن کیا گیا کہ جو ایوری بڈی ہیو دا رائٹ آف کنڈیوسیو انوائرمنٹ, کیونکہ آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے انوائرمنٹ کا, تو یہ ایک عوامی اس میں شک رکھی گئی. اور جو باقی یہ جو آپ کی آئینی عدالتیں بنیں تو یہ کیٹیگوریکلی عوام کے لیے ایک سہولت ہے, عوام کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ کے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو بجائے یہ کہ ساری جو اٹینشن ہے وہ آئینی پٹیشنز لے جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک عوامی پیکیج ہو سکتا ہے. حفظہ, میں تھوڑا سا یہاں پہ اگر میں ڈس ایگری کروں گا, اس میں کلوز ہے, اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ججز کے یا کسی بھی کہ ایج جو ہے وہ اس کو 3 سال بڑھا رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اس کے ایج کا کیوں نہیں بڑھاتے کہ 30 سال پہ ایک نوجوان لڑکا ہے, اس کی جاب نہیں ملتی, اس کی ایج جو ہے وہ اوور ایج ہو جاتا ہے, اس کو گورنمنٹ کی جاب نہیں ملتی. آپ اتنے تقریباً 65% جو ہے نوجوان طبقہ ہے یہاں کا پاکستان کا, آپ وہ ڈگریاں لے کے باہر جا رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی ایج 3 سال بڑھا رہے ہیں, 68 ایئرس کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کا نہیں سوچ رہے. جو جوان سرکاری ملازمت کے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں 60-65 یہ ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے, لیکن ایک بات اب یہ دیکھیں عمران صاحب, یہ جو ہمارا پروفیشن ہے نا اسپیسیفکلی ایک وکیل کا یا ججز کا, 65 میں تو جا کے پتہ چلتا ہے کہ قانون ہے کیا, اور وہ اتنا سیزنڈ ہو جاتے ہیں, ایک یونیورسٹی کی اہمیت رکھتے ہیں, اس وقت ہم ان کو ریٹائر کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پوری دنیا میں جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بعد میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے, وہ لیکچرز دیتے ہیں اپنا کوئی, ہمارے ہاں تو وہ پھر یوزلیس ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں, میں پولیٹیکل عزائم کے لیے ان کو استعمال کرنا وہ اور چیز ہے, لیکن ادروائز آپ دیکھیں نا ایڈ ہاک ججز بھی آ جاتے ہیں اگر وقت کی ضرورت ہے. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پوٹینسی آف کیسز اتنی زیادہ ہے, دوسرا آپ ان کو جلدی جلدی ریٹائر کر کے اور پیچھے جلدی ریٹائر کی بات نہیں ہے. پتہ ہے کیا اگر یہ جو کلاز ہے اگر یہ صرف ججز کے حد تک ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ پورے اسٹیٹ پہ یہ لاگو ہوگا, جس میں آپ کی بیوروکریسی آئے گی, جس میں آپ کی جوڈیشری بھی آئے گی, جس میں آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کی آرمی بھی آئے گی. اس میں تجربہ ہے, اگر وہ تجربہ کار 15 سال تجربہ کار جج کو اگر ہم
مزید یوٹیلائز کریں اس میں. لیکن میں یہ جو اگر ججز کی حد تک ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے نا, یہ پوائنٹ اسکورنگ یا پولیٹیکل اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس ایلیمنٹ کو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ اس کے تحفظات موجود ہیں. لیکن ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسٹوڈنٹ آف لا, ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, ہم تو ہر روز ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں 25 سال بعد 30 سال بعد سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بھی قانون ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میچورنس کو استعمال کرنا چاہیے, میچورٹی کو, اس ایکسپیرینس کو, اس کو کہاں یوٹیلائز کریں گے. تو اس کو اگر اف ہی از کمپیٹنٹ اور ہی از فٹنس ہیلتھی فٹ تو کیوں نہیں. میرا ایک سوال ہے ملک صاحب, میں صرف ایک سوال کروں گا, کیا یہ ججز کی حد تک ہوگا یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سب پہ لاگو ہوگی؟ دیکھیں نا بیوروکریسی پہ بھی لاگو ہوگی. بیوروکریسی پہ کہاں لاگو ہو رہی نہیں, اگر کانسٹیٹیوشن ججز کی حد تک ہی کر رہے ہیں, جو ججز کی حد تک اگر کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ججز کی حد تک نہیں کر رہے, لیکن ملک صاحب پتہ ہے کیا, اس میں ایک اور بھی چیز آ رہی ہے, آرٹیکل 215 اگر سیاسی عزائم پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو پھر تو غلط ہے. اچھا ہاں, یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں نا, پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اس کا دعویٰ ہے کہ سارا لائی ہمارے لیے جا رہا ہے, اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. اور یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ والے ججز پورے ڈرافٹ میں لوگوں کا جو ایک مین جو تبصرہ ہے وہ لیجسلیٹر کی اٹینشن ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ اس کی انٹینشن یہ ہے, ان کی یہ. لیکن اگر آپ اس کے کانسیکوینسز کو دیکھیں نا, یہ تعصب کی اینک یا سیاسی اینک اتار کے اگر آپ دیکھیں نا تو اس کو اس ڈیبیٹ کے پیرامیٹرز ملیں. ہاں چلیں ہم اس طرح بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن میرا ایک سوال یہ کہ اگر ہم اس طرح بھی دیکھیں, اس طرح تو دیکھ لیا, اگر اس طرح بھی دیکھیں تو کیوں آپ نے بھی سیاست کو بڑے نزدیک سے دیکھا, اور عمران صاحب تو سیاست میں اس وقت پورے یعنی کہ وہ ہم نے تو یہاں دیکھا جو نیپ لائے تھے وہ بعد میں اس کو کالا قانون خود ہی کہتے رہے, وہ خود ہی اس کی زد میں آ گئے. یہ تو ایسا ہے نا کہ یہ امینڈمنٹس کرانا یا کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ آ جاتی ہیں, یہ قانون کا یہ حصہ بن جاتی ہیں آپ کے, تو یہ پھر بعد میں انہی کے پیرامیٹرز میں رہ کے آگے کی. چلیں نیوٹرل ہو کے اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا یہ جتنا بھی لائے یہ واقعی پی ٹی آئی کو متاثر کرتا ہے, یا ان کے جو بانی ہیں ان کو واقعی متاثر کرتا ہے؟ سر اگر دیکھا جائے, میں تھوڑا سا اگر وہ کروں, فلور کراسنگ جو ہے, اگر فلور کراسنگ کا کلاس اس میں آلریڈی ہے تو وہ تو اس لیے کی جا رہی ہوگی. پی ٹی آئی اگر ایسا کہہ رہی ہے کہ ان کے جو 41 کینڈیڈیٹس ہیں جو آلریڈی آزاد ڈکلیئر ہوئے ہیں, انہوں نے پھر جو ہے وہ تو آج ہو گیا نا کہ ان کو لیٹر ایک جاری ہوا ہے, وہ باقاعدہ طور پہ انہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تو ان کو نکال دیا گیا. لیکن اسپیکر صاحب نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, پھر وہی پھر ایمبیگوٹی پیدا کر دیتی ہے. اصل میں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو آپ کے ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے ہیں. آپ کے پی میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, آپ کی پولیس آپ کی آرمی کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, وہاں پہ احتجاج چل رہے ہیں. یہاں پہ پارلیمان دیکھیں تو جوڈیشری کے آمنے سامنے آ گیا ہے. پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں ملک صاحب کہ جو مقتدر حلقہ ہے, جو پاکستان کو سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو سٹیبل کر سکتا ہے, ان کو یہی ٹائم ہے کہ اس ٹائم یہی سوچے کہ پاکستان کو اس بھون سے نکالنا کیسے ہے. قسم سے آپ یقین کریں یہ ٹائمنگ غلط ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ٹائمنگ اس لیے غلط ہے کیونکہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اگلے مہینے میں, تو یہ اگلے مہینے بعد بھی ہو سکتی ہے. اصل میں خرابی یہاں پہ آ رہی ہے, ایک تو آپ اس کو اندھیرے میں کر رہے ہیں, کالے لفافے میں. جناب آپ کو پتہ ہے کالے لفافے میں مولانا صاحب کو بھیجا گیا ہے, تو یہ جو بلیک لفافہ ہے یہ میڈم کو زیادہ اچھا پتا ہوگا کہ جب آپ درخواست کرتے ہیں جو مجرم ہوتا ہے اس کا پھانسی کا, تو اس کی جب ریجیکشن ہوتی ہے صدر کی طرف سے تو وہ بلیک لفافے میں وہ اس کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ریجیکشن ہوئی ہے. ایک مطلب اچھا تاثر نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. یقین کریں پاکستان کے جو مقتدر حلقہ ہے اس کو اب یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کے لیے سوچا جائے, 25 کروڑ عوام کے لیے سوچا جائے, نہ کہ آپ اجلت میں کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں اور شاید اس کا بینیفیشری جو ہے جب کو سب کو لگ رہا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. آپ کہہ رہے ہیں اجلت کی وجہ سے بہت سارے ابہام پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سارے سوالات ناظرین کھڑے ہو رہے ہیں, اور اس سارا اجلت کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے. آج ہماری دونوں مہمانان سے بالکل کھل کر بات ہوئی اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ اس جو آئینی ترمیمی یہ جو بل ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. حفظہ بخاری یہ کہتی ہیں کہ بل ٹھیک ہے اور یہ پیش ہونا چاہیے تھا, اور اس میں جو ہے وہ عوامی مفاد میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن
دونوں مہمانان میری اس بات پر متفق ہیں کہ اس تمام جتنی بھی اس میں شکیں شامل ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لایا جانا چاہیے، اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے اس پر پوری بحث ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور وہ تمام چیزیں جو کہ نیگیٹیوٹی میں آتی ہیں یا منفیت میں آتی ہیں ان سب کو جو ہے ختم کرنا چاہیے، اور اس کو ایک ایسا شفاف طریقے سے بل پیش کرنا چاہیے تاکہ حکومت کے اوپر جتنے بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ اٹھنا بند ہو جائیں اور عوامی حوالے سے بھی سب لوگ اس کے اوپر متفق ہو سکیں۔ یہی ہمارے آج کے پروگرام میں ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ایک اچھے موضوع سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔